बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे और कि वो मेरी बात समझ सके। हमारे आज के मेहमान जनाब ज़फ़र बंगी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Assalamu alaikum, Haider. It's always a pleasure to be with you. वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। लोग कहते हैं आप ये हर दफ़ा क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं फ़ॉर्म के लिए नहीं कहता, ये मेरी दिल से ये दुआ निकलती है आप लोगों के लिए और मेरे अपने पेट्रन्स के। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र बंगी साहब, जिस तरह मैंने एक थोड़ा-सा पैटर्न चेंज किया है प्रोग्राम का, मैंने कहा एक ज पिछली दफ़ा भी आपसे ज़िक्र किया था कि जल्दी से एक समरी दे के फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होऊँगा कि आप उस पे तज्ज़िया करें। तो अगर इजाज़त दें तो मैं इसको शुरू करता हूँ। Bismillah. जी, तो सर सबसे पहले ऑफ़ कोर्स इमरान की जो साइफ़र केस में उनकी बेल रिजेक्ट होगी उसके मुतालिक बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इंटर रिलीफ़ माँगी गई थी उनके 9 केसेस की जो बेल है और को किसी केस में ना अरेस्ट किया जाए वो भी रिजेक्ट कर दी गई है और 3 केसों में अभी तक फ़ैसला महफ़ूज़ है। प्रेज़िडेंट अलवी का जो ईसीपी को लेटर है, बहुत बात हो चुकी है लेकिन आपका भी तज्ज़िया उस पे मैं लेना चाहता हूँ। मस्तूम के अंदर ब्लास्ट हुआ है, हाफ़िज़ हमदुल्ला जेयूआई का जो है बड़ा सीनियर लीडर है वो ज़ख्मी हुआ है। उसका बेटा बाय द वे फ़ौज में है और ख़ास तौर पर बाजवा ने इंश्योर किया था कि वो पीएमए से पास आउट हो, ये मुझे अंदर की खबर है पता। और ये भी खबर चल पड़ी है डोनाल्ड ब्लूम के गवादर की और जेन मैरियट की ईसीपी की, लेकिन उसके ऊपर भी वो भी अभी तक चल रही है, बातचीत बहुत उसके ऊपर हो रही है वो। लॉयज़ मूवमेंट आज हुई है, जुलूस निकले, देखते हैं उसका क्या असर होता है और नवाज़ शरीफ के वापस आने का जो नैरेटिव है उसके ऊपर बात करनी है। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ आती है तो हम उससे बात करें। तो सर सबसे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो साइफ़र केस है, उसमें जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हालांकि ये जो मौसूफ थे, जो जज साहब अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ। लेकिन उन्होंने तो ऐसी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन्होंने ये जो रिजेक्शन है इमरान खान की बेल एप्लीकेशन की, ये किसी कानून के तहत तो नहीं हुई है, क्योंकि कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उसको अगर वो जुडिशल रिमांड में है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, उसको भी और शाह महमूद कुरैशी को भी। और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी को की तज़लील की गई है हथकड़ियाँ पहनाकर, और जिस तरह कोर्ट में लाया गया है, तो ये इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये डिक्टेशन तो उनको आर्मी हाई कमांड से ही मिल रही है। और अब हमारे सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उस मुल्क में न कोई कानून है, न आईन है, खुल्म खुला गुंडागर्दी है जो कि राइज है, और इन कोर्ट से भी किसी खैर की तवक्को रखना जो है बिल्कुल ही बेमायनी है। और अगर ये सिचुएशन इसी तरह जारी रहे और चलती रहे तो अ, मेरा ख्याल है कि ये मुल्क जो है डेफिनेटली न सिर्फ इंतशार बल्कि डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। अभी हम देखते हैं ना कि गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन से वहाँ पर सिट इन जारी है, क्योंकि वो इलेक्शन रिजल्ट्स ही अनाउंस नहीं कर रहे, हालांकि बिल्कुल खुलम खुला है। और अब लगता है ऐसे है कि वो शायद लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। अब गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों में लोगों ने नारे बुलंद करने शुरू कर दिए कि जी हम मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। तब क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान आर्मी जाकर वहाँ पर उन लोगों की भी गोलियां चलाएंगे? तो वहाँ अगर ये हरकत उन्होंने की तो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो ये सिचुएशन जो है बहुत संगीन है, और जिस डायरेक्शन में इस मुल्क को लेके जाया जा रहा है, उसके नताइज नहायत ही ख़तरनाक होंगे। तो इसलिए मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो साफ नज़र आता है कि ये जो लोग
ڈیسیجن میکرز ہیں پاکستان میں، خاص طور پر آرمی کے، اور آرمی قابض ہے اس ملک کے ہر ایک شعبے پر، یہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر صرف اور صرف ڈنڈے کا قانون چل رہا ہے۔ پاکستان میں ایکچولی مارشل لا ہے، صرف اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ورنہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ سچویشن بہت ہی خطرناک ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اس کو جسٹ ٹو ریپ اپ دس کیس، جو کہ بابر وان نے اور سلمان صفدر نے بہت ہی زبردست آرگیومنٹس دیے تھے، اور میں پوری پروسیڈنگز پڑھ رہا تھا جو جیسے جیسے آ رہی تھی۔ انیشل جو کامنٹس تھے جج کے وہ بڑے اگریسو تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور وہ بیل دے دے گا۔ بہت ہی اس نے اگریسولی کامنٹ کیا، اور ایف آئی اے کو بھی میٹ پہ بالکل جو کہتے ہیں نا لٹا دیا۔ پھر خبر آئی کہ جی نیب کی ٹیم پہنچ گئی ہے عمران کو اریسٹ کرنے، وہ اٹک جیل کے باہر ہے۔ تو اس سے بھی ایک انڈیکیشن یہ ہوئی کہ جی جج جو ہے وہ بیل دے دے گا۔ 10 منٹ کا مانگا، گھنٹے کے بعد جب ہوا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بیل نہیں ملے گی، تو عمران کو بیل نہیں کی۔ بڑی انٹرسٹنگ 3-4 چیزیں اس کے اندر ہوئی، وہ میں کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ باجوہ نے کہا یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اعظم خان جو ایکچولی رسپانسبل ہے اس کی حفاظت کرنے کا، وہ نہ سامنے ہے، وہ وعدہ معاف گواہ بنا ہے نہیں بنا ہے کسی کو پتہ نہیں، اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر ہے۔ پھر جج نے خود کہا کہ بھائی اگر وہ آیا ہے کیس تو پوری نہیں، سوری لائر نے کہا کہ پھر آپ پوری کابینہ کو اریسٹ کریں، تو جج نے کہا ہاں، تو کیوں نہیں روکا گیا اگر جب کابینہ میں پیش ہوا۔ اور خود بات کی جج اس کے لائر نے کہ جی عمران پرائم منسٹر ہے، ہزاروں چیزیں آتی ہیں، ناٹ رسپانسبل سے اینی وے، وہ کیس میں کوئی جان ہی نہیں تھی، وہ تو اس کی تو دھجیاں اڑا دی۔ اب کس بیسس پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، کوئی انہوں نے رولز دیے، وہ کوئی لکھا ہے میرے پاس، وہ ابھی تک نہیں آئے گی تو انشاءاللہ آپ سے میں کروں گا۔ علیمہ خان نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی عمران خان کے آپ حق میں، اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ پلیز لوگوں سے کہیں کہ وہ باہر نکلے سڑکوں پہ۔ پتہ نہیں لوگ نکلیں گے کہ نہیں، بہت دہشت گردی ہے۔ اب یہ کیس جو ہے نا سر، یہ اب جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے پاس، وہاں آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ اگر وہاں سے کسی طریقے سے وہ ریجیکٹ ہو کہ انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا، پھر یہ سپریم کورٹ جائے گا، پھر وہاں قاضی فائزی صاحب بیٹھے، فلانا فائزی صاحب کا کچھ پتہ نہیں۔ عمران کو سر شارٹ ٹرم میں، مڈ ٹرم میں مجھے کوئی ریلیف ملتی نہیں آ رہی قانون سے۔ یہ میری سمری ہے اس کے اوپر۔ What's your summary on this as well؟ بالکل، ان کو دراصل جو ہے نا عمران خان سے اتنا خوف ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 16-17 مہینوں میں انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے کسی طریقے سے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے کے، تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے، لیکن کوئی بھی ان کی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور وہ عمران خان ہی کو ووٹ دیں گے۔ اب ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ انتخابات کرائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف، وہ دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی اور واضح اکثریت سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان ملک میں وہ تبدیلیاں لا سکتا ہے قانون میں، آئین میں، جو کہ ملک کو صحیح سمت میں لے کے جائیں۔ لیکن یہ گیم بہت بڑی ہے، دراصل یہ جو گیم ہے نا، یہ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی چند دن پہلے جو ہے یہ G20 کا جو اجلاس ہوا تھا دلی میں، اور اس میں آئی میک کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور کے نام سے۔ تو اس میں انڈیا، مڈل ایسٹ کے ممالک، یورپ، امریکہ، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، سارے ممالک اس میں شامل ہیں۔ اسرائیل انکلوڈنگ اسرائیل بھی، اسرائیل۔ ایگزیکٹلی، اسرائیل جو ہے بہت ہی بڑا فیکٹر ہے اس میں، اور امریکہ کی تو شروع دن سے ہی یہی کوشش تھی کہ اسرائیل کو اس ریجن کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے۔ اب وہ ڈائریکٹلی چند چھوٹے موٹے ممالک کے ساتھ تو کر لیا، لیکن سعودی عربیہ ابھی تک ریلکٹنٹ تھا، لیکن اب سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہو گیا، بلکہ کل پرسوں جو ہے اسرائیل کے ڈیلیگیشن کو سعودی عربیہ میں یونیسکو کانفرنس میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اسرائیلی ایئر لائنز کی فلائٹس جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اوپر گزر سکتی ہیں اب۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے پروسیس آف نارملائزیشن اب شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک طرف تو اس گیم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ جو ملتی جلتی
اس کی جو کڑیاں ہیں وہ ڈونلڈ بلوم کی وزٹ ہے گوادر پورٹ پہ، اس کے علاوہ جو برٹش ہائی کمشنر ہے جین میریٹ جو سر کہ ایک سوری آپ بلوم پہ جاتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو شو کہ ناظرین کو یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن ہے جو کہ ابھی 10 ستمبر کی رپورٹ ہے، جی اور لکھا ہے کہ ان فرسٹ اسرائیلی آفیشلز ان سعودی عربیہ فیر یونیسکو کانفرنس. یہ ہے سر. جی جی بالکل جیسے میں نے عرض نو کیا تھا کہ 9 لوگ آئے ہیں سر. جی کر اور وہ آ گئے ہیں سعودی اسرائیلی اینٹیکوٹی اتھارٹی، جو کہ ان کا کوئی لکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس جو ہے بہت پش کر رہا ہے، امریکہ پش کر رہا ہے. پھر لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے اسرائیل نے 2 جو اٹیمپٹس تھے کوئی یہ کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ 2 ان کے وزیر جو ہیں جائیں، لیکن وہ نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کے اوپر امریکہ نے اسرائیل پہ پریشر ڈالا کہ ان کا جو فورن منسٹر ہے اور ایجوکیشن منسٹر ہے اس کو ویزا سعودی عربیہ کے لینے کے لیے پش نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا کہ جی سعودیوں نے ان 2 وزراء کے لیے ویزا کو روکنے کی کوشش کی تھی. تو سعودی خیر ادھر سے تو کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ان کے 9 لوگ جو ہیں وہ سر آ گئے ہیں. تو یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے اور کہ جی نارملائزیشن کی طرف چلے. سر سوری میں نے انٹرپٹ کیا، بٹ میں نے نہیں کہا نہیں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ لوگ دیکھیں. نہیں بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ جو ہے لوگوں کے پاس پروف آ جائے گا کہ سعودی عربیہ نے اب اوپنلی اسرائیلیز کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی ہے. پہلے بھی ظاہر ہے کہ اسرائیلی آفیشلز کی سعودیز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. مثلا نتنیاہو جو ہے وہ سعودی عربیہ گیا تھا ایک سیکرٹ ٹرپ پہ، محمد بن سلمان سے ملا تھا، اس طرح کچھ اور ان کے آفیشلز. لیکن اب تو وہ اوپنلی ان کو ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے، سعودیز نے ان کو. ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کے جو یونیسکو کے ڈیلیگیشن یونیسکو کانفرنس میں جو اسرائیلی ڈیلیگیشن گیا ہے تو انہوں نے سعودی ویزاز حاصل کیے ہوں گے. دیٹ مینس کہ یہ اب اوپنلی ان کو الاؤ کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب سعودی تعلقات ان کے ساتھ برقرار ہو جائیں گے، چاہے وہ امیجیٹ نہ ڈکلیئر کریں، لیکن یہ کہ اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اوپنلی اب لے کے آ گئے ہیں. اور یہی جو ہے آئی میک کا بھی سلسلہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ جو یونیسکو کی کانفرنس ہے اس میں بھی. حالانکہ امریکہ تو بہت کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے چند مہینوں میں اگر ہم دیکھیں امریکن آفیشلز اتنی مرتبہ سعودی عربیہ جا چکے ہیں ان کے ساتھ اسی بات پر ڈسکشن میں کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لے. تو سعودی عربیہ جو ہے، سعودی عربیہ کی جو ڈیمانڈز تھی ظاہر ہے کہ وہ ایسی تھی جو کہ امریکہ امیجیٹلی ان کو فلفل نہیں کر سکتا تھا. مثلا سیکیورٹی گارنٹی سعودیہ مانگ رہا تھا، نیوکلیئر ریاکٹر لگانے کے بہت سارے اور ان کے ایشوز تھے. انہوں نے ڈیمانڈز اتنی رکھی تھی کہ بھئی امریکہ could not say yes، بیسیکلی یہ بات تھی. لیکن اب جو ہے اس آئی میک کے تھرو سعودیز کو انہوں نے اس پورے سلسلے میں ان کو گھیر لیا ہے اور اب وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ کہ یہ تو اب فور گون کنکلوژن ہے کہ سعودی اور اسرائیلی تعلقات جو ہیں وہ ریسٹور یہ اسٹیبلش ہوں گے. اور سعودی عربیہ ویسے بھی ان کو اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی مسلم دنیا کیا سوچتی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. ان کو کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں رہی ہے. وہ یا تو ان کے فضل الرحمان کیا سوچتے ہیں؟ سر فضل الرحمان اب کہے گا محمد بن سلمان یہودی ایجنٹ ہے. وہ اس کی بھی ہمت ہی نہیں کہ وہ ایسی کوئی بات کر سکے، اس کی تو دال روٹی بند ہو جائے گی. تو اس وہ کو اس کا ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹھا کے لے جائیں گے. جی 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 بالکل. دیکھیں نا یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا کوئی، وہ منافقت کہتے ہیں دیکھیں نا صاحب. کوئی آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے. ہم تو ان لوگوں کو ہمیشہ سے کہتے رہے، کریسنٹ میں ہم نے بار بار لکھا ہے کہ یہ لوگ آئیڈیولوجیکل مونگرلز ہیں. یہ ایک کتا ہوتا ہے نا مونگرل ڈاگ جس کو کہتے ہیں، کہ جو ہاں. وہ کسائی کی نہ دکان اس کے پہ. باپ کا کچھ پتا نہ ماں کا پتا. ایگزیکٹلی. تو یہ لوگ کیا تو جو ہے ذات ہے. ان کے آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. ان کو جس طرف سے جو ہڈی ڈالے گا اس ہڈی کے پیچھے یہ بھاگتے رہیں گے. چھیچڑے جو ان کو ڈالے جاتے ہیں تو اسی کے پیچھے یہ لوگ بھاگتے رہتے ہیں. تو اس لیے
ان لوگوں سے کسی ہمیں پرنسپلڈ پوزیشن کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. انہوں نے ساری عمر یہی کیا ہے کہ جہاں ان کا فائدہ ہو وہیں اسی طرف وہ بھاگ جاتے ہیں. پر بہت ہی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان جیسے لوگوں نے تو دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور اس سے اسلام کی اتنی بےزتی ہو رہی ہے کہ وہ دین کے لبادہ اوڑھ کر جو حرکتیں کر رہا ہے اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. حالانکہ اسلام اس قسم کی کسی چیز کی اجازت نہیں دے، اس قسم کی منافقت کی، اس قسم کی دوغلے پن کی، اس قسم کی بدماشی کی، اس قسم کی جو ہے نا بےہودہ حرکتوں کی. لیکن خیر یہ اس کا وہ فعل ہے، اس کا قول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن پاکستانی عوام کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. بہت صحیح. اب سر وہ ڈیوڈ بلوم پر آ جائیں، گوادر اور جین میریٹ پہ. جی دیکھیے، اب یہ ڈیوڈ بلوم جو ہے وہ جب گوادر گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ اس کا ملٹری اٹیچی بھی تھا، وہاں جو ملاقاتیں ہوئیں. اب گوادر پورٹ جو ہے اس میں چین کا بہت بڑا عمل دخل ہے، لیکن یہ کہ اب امریکنز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. کیونکہ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں یہ ڈیوڈ بلوم کا جو گوادر کا وزٹ ہے وہ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے کہ وہ سی پیک کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سی پیک میں جو ہے بیسیکلی دو ممالک شامل ہیں، پاکستان اور چائنا، اور چائنا کے لیے گوادر کے تھرو ٹریڈ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا، اب جو ہے سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، اور انفارچونیٹلی جو آرمی کے لوگ ہیں وہ کسی طریقے سے بھی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ان کو امریکہ سے ملنا کچھ نہیں ہے. یہ اتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ معلوم نہیں کہ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں ریفلیکٹ کرتے کہ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو استعمال کیا ہے. اور پاکستان کے جو آج کل کے حالات ہیں یہ بھی دیکھ لینا، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 16-17 مہینوں میں ٹھیک ٹھاک ملک چل رہا تھا، تو کیا ضرورت تھی عمران خان کو پاور سے ہٹانے کی؟ لیکن یہ کہ امریکہ نے ڈیمانڈ کیا، ایک تھرڈ لیول کے امریکن آفیشل نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے یہ ڈیمانڈ کی، اور ہمارے جناب آرمی کے جرنیلوں نے جو ہے وہ فوراً سلوٹ کر کے اور انہوں نے سب کچھ ملا کر ان کو عمران خان کو پاور سے ہٹا دیا. یعنی ایک تھرڈ لیول کا ڈپلومیٹ امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشل ہے، ڈونلڈ لو جو تھا. اور ابھی یہ وہی جو کیمپین چل رہی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو ہٹایا، اب جو ہے امریکنز چائنا کو بلاک کرنے کے لیے یہ سی پیک کو ختم کر رہے ہیں، آئی میک کو لے کے آ رہے ہیں. اس میں پاکستان کو کیا ملے گا؟ یہ اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ جی سعودی عربیہ سے کوئی پیسے آئیں گے، یو اے ای سے آئیں گے. کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو. وہ اب بیوقوف تھوڑی ہیں، یہ سنکنگ شپ میں کون پیسے ڈالتا ہے؟ یعنی عجیب و غریب قسم کی ان لوگوں کی سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ریکو ڈک ہے، ہمارے پاس جناب اور ذخائر ہیں تو وہاں سے ڈالرز کی بارش ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سر یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ ڈیوڈ بلوم کا دکھانا چاہتا ہوں اس نے کیا بیان دیا. یہ پتہ اسیس کیا کر رہے ہیں یہ اسیس کر رہے ہیں کہ واقعی ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، موجودہ رجیم کو. پاکستان سٹیبل رہے گا، خانہ جنگی تو نہیں ہو جائے گی، تباہی بربادی تو نہیں ہو جائے گی. گوادر کے لوگ کیا کہتے ہیں سر، میں ذرا شیئر کروں. انہوں نے خود اپنی ایمبیسی کی ویب سائٹ سے یہ بتایا کہ میں کیا کر رہا تھا گوادر میں. اگر اجازت ہو سر، چھوٹی سی ویڈیو پلیز. یہ سر یہ I'm delighted to be back here in Balochistan, and in particular here in Gwadar, to talk with our Pakistani partners about how we can broaden and deepen our engagement on development and economy. We want to explore what we can do to build for the future in areas like trade and investment, energy, water, and agriculture.
we think there's a bright future for engagement between the United States and Pakistan here in Balochistan. I had a chance to visit Gwadar Port today in particular and tour the facilities there and meet with port officials to talk about green shipping and some of the challenges of building on the Green Alliance framework between the United States and Pakistan for sustainable, inclusive economic growth here in Gwadar and in Balochistan. I come away from this trip energized and excited about the possibilities for the U.S. and Pakistan to work together to help build and develop this beautiful and important region. Thanks very much. सर ये सर आपने सुन लिया, ग्वादर एंड बलूचिस्तान, आपको उनके इरादे समझ आ गए सर? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े है और उन्होंने तो खुद अब इकरार कर लिया है। अब वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ कि भाई क्या करना चाहते हैं वो वहाँ पर। और देखिए ये जो है अगर हम देखें ग्वादर बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, लेकिन अगर आप इसकी बातें जो हैं, अगर आप ज़रा 8, 10, 15 साल पीछे चले जाएं तो यही बातें जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स उस वक्त करते थे जब मुशर्रफ इनके साथ शामिल हो गया था अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, यही बातें वो कर रहे थे। अब देख ले पाकिस्तान क्या हाल इन लोगों ने कर दिया था। ये तो जब भी देखिए एक किसिंजर ने एक बात कही थी, वो मजाक में कही थी लेकिन उसमें बहुत हकीकत है। उसने कहा था कि भाई इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज डिजास्ट्रस टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। ये तो कहता है कि ये खतरनाक है कि भाई कोई अमेरिका का दोस्त हो, लेकिन बिल्कुल उनकी तबाही है अगर वो अमेरिका का दोस्त हो। तो ये जो है पाकिस्तान के साथ यही करने वाले हैं, दोस्ती का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान को ये तबाह करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इन लोगों का अमेरिकन का मैंने एक मरतबा पहले भी जिक्र किया था। 2005 में अमेरिका के एक कर्नल ने, वो इनका स्ट्रेटेजिस्ट है कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नाम से, सोल्जर मैगजीन में उसने आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था ब्लड बॉर्डर्स। जी सर बिल्कुल। उसने कहा था कि भाई हमें सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमें इन ममालिक के जो बॉर्डर्स हैं ये रीअरेंज करने चाहिए, क्योंकि ये अननेचुरल से ये बॉर्डर्स हैं जो पाकिस्तान को खास तौर पर उसने जिक्र किया था। और उसने कहा था कि हमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना होगा, और उसने 2 वजूहात बताई थी। उसने कहा था कि एक तो ये है कि बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है ये बेसिकली पर्शियन गल्फ, इट्स लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ। तो इस पर हमारा जब कंट्रोल होगा तो हम पर्शियन गल्फ के सारे फ्लो को हम कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात जो उसने कही थी कि भाई बलूचिस्तान को अलग करने से हमारा दूसरा जो फायदा होगा वो ये है कि हम पाकिस्तान और ईरान को बैक वक्त जो है ना डिसइंटीग्रेट कर देंगे। यानी सर ये ब्लड बॉर्डर्स का मैप दिखा रहा हूं जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जी। ये सर ये दाईं तरफ देखें, ये छोटा सा लंबा सा पाकिस्तान है जी, कराची और पाकिस्तान, बहुत बड़ा अफगानिस्तान है जिसके अंदर सारा आपका केपी है, नीचे फ्री बलूचिस्तान है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के तो उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए सर। बिल्कुल। तो ये इनकी जो है ना यही सोच है और इसी पे वो काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो इतने इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को कहते हैं, जो वर्दी में बैठे हुए हैं, ये समझते हैं कि ये सारी दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे और उनसे उनको डॉलर्स मिलेंगे। ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में मुल्क को लेके जा रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम को अब सोचना चाहिए, अब उठ खड़ा होना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं या नहीं। अगर वो इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, और ये जो पाकिस्तान बचा कुछ जो रह भी जाएगा, पंजाब और सिंध जो है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जी सकेगा अगर वो इंडिया की बालादस्ती कबूल करे। तो ये फैसला अब पाकिस्तानी अवाम ने करना है कि क्या वो इंडिया के ज़ेरे तसल्लुत रहना पसंद करेंगे, अपने मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, या क्या उनका इरादा है। और अभी आजकल जो हो रहा है वो अफगानिस्तान से भी इन्होंने अपने ताल्लुकात खराब करने शुरू कर दिए हैं, वहां पर भी धमकियां दे रहे हैं। तुर्खम बॉर्डर भी उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और वहां पर जो है सर अभी मस्तूंग का ब्लास्ट हुआ है, 11 लोग जख्मी हैं, तबाही मचाई वहां पर, कितने बेगुनाह लोग जो है बेचारे वो जख्मी हुए हैं। सर हाफिज हमदुल्ला जो जेयूआई का बहुत चोटी का लीडर है, वो भी जख्मी हुआ है। उसका बेटा पीएमए में था और ये पासिंग आउट परेड देखने गया हुआ था। मैं बड़ा हैरान हुआ इसलिए कि ये इतना सख्त
क्रिटिसाइज करता था फौज को, बाजवे को, जब फजल रहमान गालियां देता था ना कि मुझे भी पैगाम पहुंचाया गया उसकी पार्टी वाले ने कि बाजवे को और इसको जो है क्या नाम था सर उसका, फैज हमीद को सामने आए, कुरान लेके आए, और हलफ मैं लेता हूं कि इन दोनों ने मुझे कहा था कि तुम जो है लॉन्ग मार्च करो इमरान के खिलाफ। तो मैंने जब उसका बेटा पीएमए में देखा और फलाना, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार सिर्फ बेटा, तो मैंने पूछा फौजी सर्कल्स में कि कहता है सर नाग के पीएमए में है, बाजवा ने खास ऑर्डर्स दिए कि इसको ख्याल रखना है, इसको सही अपॉइंटमेंट देनी है, इसका बिल्कुल मतलब कि मैंने कहा यार वो तो इतनी गाली, वो कहता है सर कोई नहीं, ये अंदर से सब मिले हुए। तो एनीवे आई जस्ट थॉट के अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि इंजर्ड था तो मैं ये बता दूं। जी, ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई अंदरूनी तौर पर क्या चीज़ें चल रही हैं, ताकि लोग सिर्फ जो है सतही लेवल पर अपने डिसीजंस ना करें, क्योंकि ये सब लोग जो हैं मिले हुए हैं आर्मी से, वो आर्मी के साथ आर्मी से डायरेक्शंस लेते हैं, आर्मी के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ें अब अच्छा है कि लोगों के सामने आएँ, और आपने अच्छा किया कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया। तो सर इंशाल्लाह इसको अभी रैप करते हैं। हाउ डू यू सी कि ये जो लॉयर्स मूवमेंट है ये सक्सेसफुल होगी जो शुरू हो रही है आज से 14 से, और ये नवाज शरीफ वापस आएगा? ये बस 2 सवाल पे रैप अप करते हैं सर। जी, देखिए जहाँ तक लॉयर्स की मूवमेंट का ताल्लुक है, वो चाहे सिंसियर हों, लेकिन ये कि जब तक अवाम की हिमायत उनको हासिल नहीं होगी तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि देखिए लॉयर्स भी एक महदूद सर्कल्स में काम करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है, हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि लॉयर्स के अंदर भी मुख्तलिफ जो हैं सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। कोई पीएमएनएल एन के साथ है, तो कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई तहरीक इंसाफ के साथ है, और हम 100% श्योर कि उनके दरमियान जो है आर्मी के टाउट्स भी मौजूद होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता, आर्मी ने तो हर एक शोबे में जो है ना अपने टाउट्स बना रखे हैं, जैसे कि सर चीफ जस्टिस मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट टाउट है, साबिका चीफ जस्टिस अतर मिल्ला टाउट है। अतर मिल्ला का तो खुला सबको पता है कि ये आईएसआई का टाउट था, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। जी, तो ये एक तो ये बेसिकली लॉयर्स की मूवमेंट के अंदर जो है जो वीकनेसेस हैं, लेकिन ये कि अगर हम ये अस्यूम कर लें कि जनाब इस मूवमेंट को सिंसियर लॉयर्स जो है ना लीड कर रहे हैं, फिर भी उनको अवाम की हिमायत की ज़रूरत है, और ये मौका है अवाम को निकल आने का कि वो अब इस तहरीक में शामिल हों, क्योंकि अगर वो खुद तहरीक अवाम नहीं चला सकते, तो अगर लॉयर्स चला रहे हैं, अब उनको कोई लीडरशिप शामिल हो मिली जाना है, चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई लीडरशिप उनको मिली है, कोई डायरेक्शन उनको मिली है, तो उसको फॉलो करें, उसके साथ शामिल हों, तभी जो है ना ये तहरीक कामयाब होगी। अब आइए नवाज शरीफ के आने की तरफ, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा, वो बहुत ही बुज़दिल आदमी है। यानी वो तो अय्याशी की जिंदगी इंग्लैंड में बसर कर रहा है, वो तो मतलब कि 2 दिन के लिए भी जेल में नहीं रह सकता। तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा, और वो वापस आया भी तो वो आयरन क्लैड गारंटीज मांगेगा कि भाई उसको कुछ हो ना जाए, उसको अरेस्ट करके कहीं जेल ना भेज दिया जाए, तो वो तो कोई गारंटी कर नहीं सकता है। तो इस लिहाज से ये जो बातें कर रहे हैं कि जी उसने नवाज शरीफ ने वापस आना है, तो बात यह है कि नवाज शरीफ करेगा क्या? क्या तीर मारेगा? वो 3 मर्तबा तो वज़ीर आज़म रह चुका है पाकिस्तान का, क्या उसने तीर मारे? ये जो उसके नून लीग वाले जो कहते हैं कि जी अब वो आकर पाकिस्तानी अवाम को बचाएगा और उनकी खिदमत करेगा, तो भाई खुदारा हमें बता दो, 30 साल से तो पंजाब भी तुम्हारे कंट्रोल में था, सेंटर में भी 3 मर्तबा तुम वज़ीर आज़म बन चुके हो। बता दीजिए कि तुमने कौन से तीर मारे हैं? तुमने कौन से पाकिस्तान को जो है स्विट्जरलैंड बना दिया था? तुमने कौन से पाकिस्तान की उसके इकोनॉमी को तरक्की दी थी? ये बिल्कुल बेकार किस्म की जो बातें करते हैं कि जी अब वो आकर पाकिस्तान को बचाएगा। वो पाकिस्तान को बचाएगा क्या? वो पाकिस्तान आएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए 2019 में वो फेक उस पर भागा था। यानी मैंने सीनियर डॉक्टर से चेक किया था कि भाई ये कहता है कि जी इसके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं तो इसलिए वो मर जाएगा। यहाँ पर बाजवा ने कहा, वो कहते हैं अगर इसके प्लेटलेट्स वाकई इतने कम होते तो ये जिंदा ही ना होता। कहते हैं ये तो डेड बॉडीज के प्लेटलेट्स का काउंट है जो बता रहे हैं।
یعنی اس قسم کی تو یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں. اور وہ گیا تھا جناب چند ہفتوں کے 50 روپے کے اس کے اوپر ایشورٹی کے اوپر, اور چند ہفتوں کے لیے گیا تھا اور 4 سال باہر گزار کے اگر ابھی وہیں رہے گا, اس نے آنا وانا کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ کیا کر سکتا ہے, وہ بوڑھا آدمی ہے, وہ تو عیاشی کی زندگی بسر کر رہا ہے. خواہ مخواہ جو ہے نا اس قسم کی فضول باتیں یہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ آرمی نے اور منیر صاحب نے کوئی جو ہے نا پاکستان میں الیکشنز نہیں کرانے, اس کا تو ارادہ ہے کہ وہ کم از کم 8-10 سال گزارے اور اس دوران میں وہ اپنی عیش و عشرت کرے, سب کو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ کہ اگر الیکشنز پاکستان میں نہیں ہونے, اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے الا اس کے کہ وہاں پر کوئی میجر تبدیلی آئے, میجر چینجز آئے, مثلا عوام اٹھ کھڑے ہوں, ایسی سچویشن ہو جائے کہ اکانومی ٹوٹلی کلیپس ہو جائے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ اسی ڈائریکشن میں تو ملک جا رہا ہے. لیکن یہ کہ جب ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا کچھ, وہ کسی چیز کو سنبھال نہیں سکیں گے, تو پھر وہ کہیں گے جان چھوڑانے کے لیے کہ جی چلو ٹھیک ہے ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. لیکن امیڈیٹ مجھے فیوچر میں کوئی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اس لحاظ سے پھر اس کے نواز شریف کے واپس آنے کی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حقیقت پر مبنی ہے یہ بات. تو سر یہ پھر آخر میں الیکشن کی چونکہ بات ہو ہی گئی, تو الوی صاحب کا ڈیڈ آن ارائیول بونگی جو ہے اس کے متعلق آپ کا کیا رائے؟ میں تو اتنا حیران ہوں کہ اس نے جس طریقے کا جو خط لکھا ہے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن اتنا کلیئر ہے, یعنی کانسٹیٹیوشن میں تو آرٹیکل 48(5) کے مطابق اس کو نہ صرف یہ کہ الیکشن ڈیٹ کا اعلان کرنا چاہیے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ elections shall be held on this date, will بھی نہیں, shall be held on this date, کیونکہ یہ اس کا آئینی تقاضا ہے. لیکن یہ جناب وہ الٹی سیدھی کہ جی الیکشن کمیشن کا بھی I recommend this date, اور الیکشن کمیشن کو پروونسز سے کنسلٹ کرنا چاہیے, یعنی الٹی سیدھی قسم کی باتیں کر رہا ہے. پتہ نہیں کیا عجیب و غریب اس نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت کم لوگوں میں ہمت ہے, بہت کم لوگ جو ہیں پرنسپلڈ باتیں کرتے ہیں, بہت کم لوگ جو ہیں آئین کی پاسداری کرتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی قیمت دینی پڑتی ہے, کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور اس وقت تو مجھے جو ہے نا چند ہی لوگ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, عمران خان بذات خود وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے چند رفقا جو ہیں جو قریبی نوجوان جو ساتھی ہیں, مثلا مراد سعید ہے, شہریار افریدی ہے, اور علی محمد خان ہے, اس قسم کے جو نوجوان نڈر لوگ جو ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں, ورنہ باقی تو سب ویسے ہی ہیں بس, مطلب کہ تو یہ کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بس وہ گول مول سی وہ بات کر کے وہ لوگوں کو ٹھرکانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر. جی, اور سر یہ میرے پاس اندر کی خبر ہے کہ یہ لیٹر کی جو ڈرافٹنگ ہے یہ میوچلی اگریڈ, مطلب آپس میں اگری کر کے ہوئی ہے, اور اس خط کا اپروول عاصم منیر نے فائنلی دیا کہ ہاں اب متن جا سکتا ہے, اس لیے کہ الوی صاحب نے ایسی جلیبی لکھی ہے کہ کسی کو خود بھی شاید ان کو بھی نہیں سمجھ آئی, اور انہوں نے سب کے لیے راستے کھول دیے جس مرضی طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کریں. انہوں نے ای سی پی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں سپریم, انہوں نے کہا جی اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ رجوع کریں, ورنہ آپ پروونسز اور سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کر کے کر لیں. وہ تو پہلے ہی انہوں نے کر لی, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے پہلے آپ یہ کریں اور وہ کریں. چلیں سر, بہت شکریہ, آج کی نشست پر ادھر اختتام کرتے ہیں. بہت مہربانی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کو سب کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, ہمارے سننے دیکھنے والوں کو اپنے اور ان کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. سر میں یہ روٹین میں نہیں کہتا, مجھے بڑی ان کے لیے بہت زبردست, میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں, ان کی جرت کا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے, ان کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیچارے اس جد و جہد میں جہاد میں شہید ہو گئے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. اور جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں, قید میں, خاص طور پہ ہماری خواتین اور عمران ریاض خان, اور ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. اجازت ہے ڈاکٹر صاحب, اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.